نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 سے لے کے اور 87 تک اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا۔ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اور اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر آئے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود و مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں اپنے خلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے ہوئے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ تورات کے مطابق یہ کرنا حرام تھا، لیکن پھر بھی انہیں یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا ہے، یعنی بعض چیزوں پر ایمان لے آتے تھے اور بعض کو ترک کر دیتے تھے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ ارتکاب کیا اور فدیے دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا، حالانکہ اگر پہلے 3 امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور اس کی نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت اور رسوائی، ذل اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، اور بعض باتوں کو مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت و غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ بینات سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آگے بیان کیا گیا ہے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ
امر و تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور قدوس ان سے مراد الہی مراد ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے۔ ابن جریر نے اسی کو صحیح تر قرار دیا ہے۔ روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدس سے مراد انجیل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین قرار دیا گیا ہے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہی ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہم لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے کر آئیں، اور جو میں نے کہا ہے سنا ہے اس کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ میری بات جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے کے اندر پھیل جائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔